السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید نورانی یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ آج کی ویڈیو خاص طور پر جو ہے میرے ان طلباء کے لیے ہے جو فیوچر میں ٹیچنگ کی پروفیشن کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میری کولیگس ٹیچرز کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میرے ان رسپیکٹڈ ٹیچرز کے لیے جو میرے اس چینل کو فالو کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو پیرنٹس کے لیے ہے کیونکہ جن ٹاپکس کو میں کور اپ کرنے کی کوشش کروں گا یہ ٹاپکس سب کے لیے ہے اور تقریباً ہمیں سب کو ہی اس ٹاپکس پر گفتگو کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ویڈیو میں ایک مکمل ایک پراپر جو ہے وہ پلے لسٹ ہوگی۔ اس پلے لسٹ کو آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت افیکٹیو ہوگی، اس لیے کہ آج کل جو ہے وہ سمر ویکیشنز ہے اور سمر ویکیشنز میں مختلف پرائیویٹ سیکٹرز کے تعلیمی ادارے ہوں یا نجی سرکاری ادارے ہوں، تمام جو ہے وہ تعلیمی شعبہ جات میں جو ہے وہ ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپس کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ان ووکیشنز کو جو ہے وہ ہم ایک افیکٹیولی طور پر جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں تاکہ طلباء کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتری لا سکیں۔ یاد رکھیے گا عزیز سامعین محترم، ناظرین کرام، جس طرح معاشرہ بدل رہا ہے، ملک اور دنیا ترقی کر رہی ہے ود دی پیسج آف ٹائم، اسی طرح ہر فیلڈ کے اندر روزانہ کی بنیاد پر، روزمرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جدید نظریات کا جو تقاضا کیا جا رہا ہے اور جدید معلومات تبدیل ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ٹیچنگ کے جو میتھڈز ہیں یا ٹیچنگ کرنے کے یا پڑھانے کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر چینج ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جتنا آپ نئے طرز پر جانتے ہوں گے، جتنی زیادہ آپ کو نئی معلومات ہوگی، اتنا ہی زیادہ افیکٹیولی آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اپنے قریب لا سکتے ہیں۔ تو آج اسی طرح اسی سلسلے کی کڑی آج ہمارے اسکولز میں بھی جو ہے وہ ورکشاپ کا انعقاد جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ پورا ویک ہمارا ورکشاپ میں گزرے گا۔ تو آج ڈے فرسٹ تھا، اس ڈے فرسٹ میں کیا چیزیں ہم نے سیکھی اور کیا کن چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنی نالج میں لا سکے، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے کی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی ان چیزوں سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ آج ڈے فرسٹ تھا اور ڈے فرسٹ میں 2 ٹاپکس کو جو ہے وہ کور اپ کیا گیا۔ پہلا ٹاپک یہ تھا رائٹنگ اسپوکن پریکٹس اینڈ ماڈل ڈیمونسٹریشن، اور دوسرا جو ٹاپک ہمارا رہا اس پہ بات کی گئی یعنی نان وائلنٹ ڈسپلن پر۔ یہ دونوں ٹاپکس جو ہیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ پہلے ٹاپکس میں نے کیا سیکھا اور میں آپ تک پہنچانے کی کیا کوشش کر رہا ہوں۔ The one thing is that کہ میں صرف آپ کو ایک جملے میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں تو وہ جملہ بڑا مشہور ہے، ہم نے سن بھی رکھا اور کئی لوگوں سے سنا ہم نے، لیکن ہم اس پر غور کریں تو یہ خود بہت بڑے الفاظ اور بہت بڑی چیز اپنے اندر سموئے ہوئے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ A good listener is a good speaker۔ گڈ لسنر از اے گڈ اسپیکر کیا ہے؟ یاد رکھیے اپنے اندر سننے کی جو عادت ہے اسے اچھا بنا لیں تو آپ ایک اچھے بولنے والے بن جائیں گے۔ کہ آپ اگر اچھا بولنے والا بننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھا سننے والا بننا پڑے گا۔ جب تک آپ اچھے سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے چیزوں کو، تب تک آپ اچھا بول نہیں سکتے۔ تو ایک ٹیچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھے۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ ہم نے یہ چیز سیکھی اور میرا ذاتی تجربہ بھی یہی رہا ہے کہ جو چیز ہم دیکھ اور سن کر جو چیز سیکھتے ہیں وہ ہم اس کی لاکھ کوشش کریں بغیر کسی پریکٹس کے اور بولنے کی کوشش کرتے رہیں ہم اسے کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ یاد رکھیے پہلے سنیے، سمجھیے، پھر اسے بولنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کل تک اسے اچھے انداز میں ڈیفائن کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو ٹیچرز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اچھے لسنر بن جائیں، اور اچھے لسنر کیا ہیں؟ آپ انگلش اس ٹاپک میں جو ہے وہ ہمیں انگلش کے ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ہاؤ ٹو بیکم اے گڈ اسپیکر ان انگلش، کہ آپ ایک اچھے اسپیکر کیسے بن سکتے ہیں یا ایک اچھی انگلش کیسے بول سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو انگلش ڈراماز ہیں ان کے سب ٹائٹلز آپ نیچے دیکھیں چل رہے ہوتے ہیں، آپ ان سب ٹائٹلز کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں اور ایسنس
کو جو ہے وہ سننے کی کوشش کیا کریں. جب ایسنٹس آپ سن رہے ہوں گے اور ساتھ میں سب ٹائٹلز کو آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک اچھے انداز میں سمجھ آئے گی. اسی طرح انگلش موویز ہیں, اگر وہ دیکھیں کوشش کریں, تھوڑی زیادہ سے زیادہ ڈیلی آپ 15 منٹس کی جو ہے نا کوئی بھی مووی کوئی بھی ڈرامہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ اس کو 15 منٹس دے دیں, آپ دیکھیں انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پریکٹس آپ کرنا شروع کر دیں گے تو ایک بہت اچھی چیز آپ کے اندر اڈاپٹ ہو جائے گی اور بہت اچھی چیز آپ کے اندر آ جائے گی. یعنی کم سے کم آپ کے پاس جو ووکیبلری ہے, ذخیرہ الفاظ ہے, وہ جمع ہو جائے گا, اور امید ہے کہ آپ ایسٹرس کے ساتھ اسے بولنا شروع کر دیں گے اور کہاں کہاں آپ غلطی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. دوسرا جو ہمارا ٹاپک کیا گیا اس پہ نان وائلنٹ ڈسپلن تھا. نان وائلنٹ ڈسپلن کیا ہے؟ وہ جو آج کل ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی مکمل طور پر ہم نے اسے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, اس لیے کہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہم روزانہ کی بنیاد پر اکثر اوقات یہ خبریں سنتے رہتے ہیں. آج فلاں علاقے میں کسی ٹیچر نے جو ہے وہ طالب علم کو مارا, اس کی ہڈیاں توڑ دیں, فلاں علاقے میں کسی ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو مارا تو اس کے جسم پر نشان پڑ گئے. تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک خبریں آج تک پہنچتی رہتی ہیں. اگرچہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ اوور کم نہیں ہو رہا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک ٹیچر جو ہے وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ان ساری چیزوں کے لیے تیار نہیں کرے گا, نئی ایجوکیشن سے وابستہ نہیں ہوگا, خود کو اپڈیٹ نہیں کرے گا, تو وہ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ دیکھ لیجئے, نوکیا کی مثال لے لیجئے. ایک وقت ہمارے ہاں نوکیا مارکیٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا, اور آپ سمجھیے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں نوکیا کی بہت بڑی گیم تھی اور نوکیا کو جو ہے وہ بیسٹ موبائل سمجھا جاتا تھا, اور آج وہی نوکیا مارکیٹ سے غائب ہے اور ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل. تو یہ کیا ہے کہ نوکیا نے خود کو اپڈیٹ نہیں کیا, اپنے ورژن کو اپڈیٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے مارکیٹ نے اسے نکال پھینکا, اور آج اس کی جگہ اینڈرائڈ نے وہ جگہ لے لی ہے. اور اینڈرائڈ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہمارے ساتھ پھیلنے والا, کیونکہ جب تک آپ خود کو اپڈیٹ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی مارکیٹ کا حصہ نہیں رہ سکیں گے. تو آپ کو اگر اپنی فیلڈ میں حصہ بننا ہے, اپنی فیلڈ کی اس کمپٹیشن کو کمپیٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کو خود کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. اور اپڈیٹ کیسے ہوگا؟ جب آپ روزمرہ کی بنیاد پر ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہی حاصل کریں گے. تو یاد رکھیے, نان وائلنٹ ڈسپلن کو چھوڑ دیجئے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچے کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ خراب ہوتی ہے, مینٹلی طور پر وہ ہیریسمنٹ کا شکار ہو جاتا ہے, جس کے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخر کار وہ بچہ ضدی بن جاتا ہے, آخر کار وہ بچہ ڈھیٹ بن جاتا ہے. اور ایسے ہی حرکات اور سکنات کی وجہ سے ہم معاشرے کو بجائے ایک اچھا شہری دینے کے, بجائے ایک اچھا انسان دینے کے, ہم معاشرے کو جو ہے وہ چور اور ڈکیت کی صورت میں وہ بچے ان کو دے دیتے. تو یاد رکھیے, نان وائلنٹ ڈسپلن یعنی مینٹل ہیراسمنٹ جو ہے یہ بچے کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتی. یہ کانسیپٹ ختم ہو چکا, اب مارنے والا کانسیپٹ ختم کیجئے تاکہ بچے جو ہے وہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں. جب آپ مارتے ہیں تو بچے کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے, وہ کبھی بھی دوبارہ آپ کے سامنے بات نہیں کرے گا. اسی طرح آپ بچہ لیٹ آ رہا ہے, ہم اسے کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے کہتے ہیں آؤٹ فرام مائی کلاس. اب اتنا کہنا, آپ اگر کسی آفس چلے جائیں اور وہ جو ہے وہ آفس انٹر ہونے سے پہلے کوئی اگر آپ کو کہہ دے کہ آؤٹ فرام مائی آفس, تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ تو بچے کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم بچوں کے سامنے اسے جھاڑ دیتے ہیں, یہ چلے کہ اس نے ٹیسٹ صحیح نہیں کیا, یہ ہے ہی ایسا, یہ شروع سے ایسا کرتا آ رہا ہے. تو کوشش کیجئے کہ بچوں کے سامنے اس کو جو ہے وہ اس کے فیڈ بیک دینے کی کوشش نہ کریں, اور نہ اسے جو ہے وہ جھاڑیں, نہ انہیں بے عزت کریں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے وہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے, آپ بچے کے اندر ان چیزوں کو ختم کریں تبھی ختم کر سکتے ہیں. ایک مثال صرف دینا چاہوں گا, آپ کی کلاس میں اگر کوئی بہت ہی زیادہ شرارتی بچہ ہے نا, جس سے آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, یہ جو آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, آپ اسے کلاس کا ہیڈ بنا دیں, آپ اسے کلاس کا انچارج بنا دیں, آپ اسے کلاس کا مانیٹر بنا دیں. پھر دیکھیے گا کہ کتنی جلدی اس بچے کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو وائز پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی اور کلاس کا ماحول جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح کلاس کے رولز بنا دیجیے. کلاس میں انٹر ہو تو اسمائلی فیس کے ساتھ انٹر ہو, اور اس کلاس میں اپنا خود کو جو ہے رول ماڈل بنا لیجیے, تاکہ آپ کے آنے سے طلبہ خوش ہوں, نہ کہ طلبہ پریشان ہوں. تو یہ چند ایک چیزیں ہم نے جو ہے وہ آج اپنی اس ورکشاپ میں سیکھنے کی کوشش کی تھی. میں اس کو مختصراً کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ ہو گیا. خیر,
جڑے رہیے گا. ایک پلے لسٹ میں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کریٹ کرنے جا رہا ہوں. اس پلے لسٹ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اجازت دیجیے اپنے میزبان جاوید نورانی کو.